بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ علی علو شانہ القدیم والصلاة والسلام علی صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین وحجج الہدایۃ والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احباب آگے تشریف لائیں گے تو مہربانی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ جو اپنی جگہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے آئے انہیں اسی سال حضرت علامہ مولانا محمد عثمان المبارک اور صاحبزادہ حافظ عبد القدوس نورانی کی معیت میں مدینہ پاک حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اب دیکھ لیں کون کون آگے آ رہا ہے، اللہ سب کو اسی سال عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب ابا بکر و عمر وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رفیق عثمان و علی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہرا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت، اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے محبوب محترم، یہ نہیں کہ انہوں نے محبت عطا فرمائی ہے تو میں کوئی جناب گیون ٹنگ نہیں ہو رہی، حقیقت یہی ہے۔ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں انزل الناس منازلہم، سردار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس کو جو مقام عطا فرمایا ہے اے لوگوں اس کے مقام کو مانو، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ بلا مبالغہ الحمدللہ ہمارے مجاہد اور ہمارے محبوب بھائی علی مرتبت علامہ مولانا محمد عثمان المبارک قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ، برادر مکرم جناب مولانا صاحبزادہ محمد عبد القدوس نورانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اور ہماری ان عظیم الشان سالانہ 44 سالوں سے یہ محافل ہو رہی ہیں یار، ایک محفل کرنا مشکل ہوتا ہے، عرصہ دراز سے ہماری محافل کی نقابت کرنے والے ہمارے نقیب محترم اللہ تعالیٰ ان سارے ساتھیوں کو عزتوں والی، شہرتوں والی، محبتوں والی، وقار والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ پہلا جملہ ہے گفتگو کا، موضوع میرا اگرچہ ثقیل ہے لیکن انشاءاللہ مرشد کریم نباز قوم ولی کامل الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، استاذ گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ افقہ العلماء مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ نظامیہ رضویہ کے فیضان سے آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان کر کے آپ تک پہنچاؤں، لیکن اگرچہ موضوع ثقیل ہے لیکن ہے ضروری، یہ موضوع ہے ضروری کیونکہ اس وقت لوگ ان باتوں کو بنیاد بنا کر ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو مسمریز کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں کہ لوگوں اہل بیت اطہار کے علاوہ کس نے کربلا کے اندر اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میں ان عظیم ہستیوں کے نام برکت کے لیے لوں گا بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہوں کہ آپ بھی پکاریں تاکہ ان پاک ہستیوں کے صدقے اللہ ہماری کامل بخشش فرما دے۔ پہلا جملہ ہے توجہ سے، ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا اعزاز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے قصیدے جیسا کسی کا قصیدہ نہیں ہے۔ توجہ سے سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا،
اپنے لیے، آپ کہیں گے مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھنا کہ میرے اور آپ کے سبحان کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا ہے، اللہ ازلی ابدی پاک ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پاک کہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے۔ صحابہ اور اہل بیت کے قصیدے جیسا کسی کا قصیدہ نہیں ہے، اور سنی کے عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی نے صحابہ کو بھونکا تو اہل بیت کے نعرے لگائے، کوئی صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتا ہے تو اہل بیت برداشت نہیں ہوتے ہیں، کسی سے اہل بیت برداشت ہوتے ہیں تو صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واحد سنی ہے جو مصطفیٰ کے یاروں سے بھی پیار کرتا ہے اور مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ ایک آنکھ میں صحابہ کا نور ہے، ایک آنکھ میں اہل بیت کا نور ہے۔ نہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں، نہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ جو صحابہ بدر کی سرزمین پر گئے ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں، جو صحابہ احد کی سرزمین پر گئے ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں، جو صحابہ حنین کی سرزمین پر گئے انہیں بھی سلام کرتے ہیں، اور جو صحابہ اہل بیت کی معیت میں کربلا کی سرزمین پر گئے ہیں سنی اسے بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ ڈنڈی نہیں، حقیقت جو ہے۔ یار آج ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے بڑی توجہ سے کہ جی کربلا میں کتنے صحابہ گئے تھے، لیکن صحابہ نے تو یہ سوال نہیں کیا تھا۔ معذرت کے ساتھ عثمان بھائی دعا دے گی آپ اس سوال حضرت کہتے ہیں جی کربلا میں کون سے صحابی گئے تھے؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں کیا حضرت امام حسین صحابی نہیں تھے؟ کیا حضرت امام حسین صحابی نہیں تھے؟ اہل بیت ہیں، ہر اہل بیت صحابی ہے۔ حضرت امام حسین مصطفیٰ کے اہل بیت جگر کے ٹکڑا بھی ہیں اور مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا یہ کسی صحابی نے نہیں کہا یار احد میں کون سے اہل بیت تھے، بدر میں کون سے اہل بیت تھے، نہ، کیوں کہ وہ جو کام کرتے تھے اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے کرتے تھے، اور یہ ہمارا اہل بیت کا وطیرہ ہے۔ انہوں نے سوال نہیں، آج کا کیڑے مکڑوں کو تھاٹے سوال کہ کون سے صحابہ تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا، یہ واقعہ آپ نے سنا، صرف دلیل پیش کر رہا ہوں، اشارہ، مال غنیمت آیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے سب کو مثال کے طور پر 500 روپے دیا، امام حسن اور امام حسین کو 1,000 عطا فرمایا، اونچی سبحان اللہ فرمائے محبت کے ساتھ، 1,000 عطا فرمایا۔ میں اور پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر سے تو نہیں کہا، اپنی اماں کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اماں ابا سے کہنا نا، ہم تو ڈرتے ہیں نا، ہم تو ادب کرتے ہیں نا، آپ اماں سے ابا سے کہنا نا، ابا سے کہنا جب حسین ابھی دودھ پیتے تھے، جب حسن ابھی کھیلتے تھے، اس وقت میں جنگیں لڑا کرتا تھا، اسلام کا پرچم سر بلند کر کے اپنی جان پیش کرنے کی نیت سے میدان جنگ میں ہوتا تھا۔ ابا نے مجھے 500 درہم دیے ہیں، حسن اور حسین کو 1,000 درہم دیے ہیں۔ ابا سے ذرا پوچھنا نا، جب آئے نا فاروق اعظم گھر تو سوال ہوا، محبت کی باتیں ہوئی، پیار کی باتیں ہوئی، تو حضرت فاروق اعظم جلال میں آئے، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، عبداللہ ابن عمر کو بلا کر کہا، میں نے کہا یہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت آپس میں یہ نہیں کہتے تھے فلاں اہل بیت کہاں تھا، فلاں صحابی کہاں تھا، فلاں موقع پر فلاں صحابہ کہاں تھے، فلاں موقع پر فلاں اہل بیت کہاں تھے، یہ نہیں کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے بلا کر کہا عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ تم نے یہ کہا ہے، ابا جان کہا ہے، فرمایا سن، میں نے جنگوں کی وجہ سے یہ مال غنیمت کی تقسیم نہیں کی، میں نے یہ عمریں دیکھ کر تقسیم نہیں کیا، میں تو نسبتیں دے کر پیش کر رہا ہوں۔ تو کہتا ہے حسن اور حسین کھیل رہے تھے، اگر تو اپنے آپ کو حسن اور حسین جیسا کہتا ہے تو سن، لا حسن اور حسین کے نانے جیسا نانا لا۔ سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے، لا حسن اور حسین کے نانے جیسا نانا لا، نانی جیسی نانی لا، ابا جیسا ابا لا۔ یار حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد، رسول و نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، لیکن عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے افضل بھی علی المرتضیٰ ہے۔
یہ ایک لمبی فہرست ہے. یہ بات کرنے کا مقصد میرے پیارے بھائیوں یہ تھا، یہ جنگیں یہ کیڑے مکوڑے کرتے ہیں، یہ افتراق، انتشار، فرقہ واریت پھیلانے والے کرتے ہیں. پھر بھی اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کربلا کی سرزمین پر کون کون گئے تھے تو تحقیق ہے 72، 150، 148، 250 کی تعداد ملتی ہے. ان میں 20 یا 21 حد 22 کی تعداد آتی ہے جو اہل بیت اطہار کی تھی. حالانکہ واللہ بخدا یہ بات کرتے ہوئے اگر یہ لوگ فتنے نہ ڈالتے، اگر یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو خراب نہ کرتے، اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کے اندر غلط عقائد نہ ڈالتے، ہم بالکل یہ موازنہ نہ کرتے. کیونکہ ہم تو ملنگ ہیں، ہم تو فقیر ہیں، اور فقیر کہاں موازنے کرتا ہے. یہ نمبرنگ کا جو معاملہ ہے، پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، دوسرا نمبر عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا علی المرتضیٰ کا. ان نمبروں کے معاملے میں نہیں، ہم تو بس اتنا کہتے ہیں جو مصطفیٰ کا یار ہے، جو مصطفیٰ کا صحابی ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے. ہم نمبروں کے چکر میں موازنہ نہیں کرتے. ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کو مقام ملا ہے تو مصطفیٰ سے ملا ہے، عمر کو مقام ملا ہے تو مصطفیٰ سے ملا ہے، عثمان کو مقام ملا ہے تو مصطفیٰ سے ملا ہے. آج حیدر ہو رہی ہے تو حیدر کی وجہ سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہو رہی ہے. یاد رکھنا ہم یہ موازنے بالکل نہ کرتے. ہم یہ مقابلے، ہمارا عقیدہ ہے، جب عقیدہ آ گیا، جب قرآن و حدیث نے بیان کر دیا. لیکن یہ بعض اوقات معذرت کے ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بعض اوقات جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو لوگ جو سادے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مقابلے کروا رہے ہیں. ہم کہاں مقابلہ کروانے والے یار. نوکر کہاں آقاؤں کا مقابلہ کرواتا ہے، خادم کہاں مالکوں کا مقابلہ کرواتا ہے. ہم تو ان بدبختوں کو جو یہ بات کہ کون سے صحابہ کربلا میں گئے تھے ان کا نظریہ اور ہے، ان کا عقیدہ اور ہے، وہ کچھ اور کہہ کر آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے. پہلی بات تو یہ ہے توجہ سے کہ امام حسین پاک جب مدینہ المنورہ سے کربلا کے میدان میں گئے تھے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ان کے محققین بھی کہتے ہیں، ہمارے محققین بھی کہتے ہیں امام حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. ورنہ بڑے دھیمے انداز سے عرض کر رہا ہوں، اگر لڑنے جاتے تو 6 ماہ کا علی اصغر لے کر جاتے، علی اکبر لے کر جاتے، اونو محمد لے کر جاتے. معلوم ہوتا ہے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. وہ تو کوفے والوں کی کارستانیاں تھی، 2 نمبریاں تھی جنہوں نے دھوکے سے بلایا. حضرت امام حسین تو تبلیغ دین کرنے کے لیے گئے تھے، اسلام کی ترویج کرنے کے لیے گئے تھے، مصطفیٰ کا پیغام، قرآن کا پیغام دینے کے لیے گئے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ لڑنے نہیں گئے تھے. دوسری بات یہ ہے اگر اعلان کر دیتے کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ صحابہ پیچھے ہٹ جاتے جو آنکھوں کے اشاروں پر مصطفیٰ پر جان قربان کر دیں، جو مصطفیٰ کے اہل بیت سے اتنی محبت کریں. کوئی دیکھ کر مصطفیٰ کے کندھے پر حسن حسین کو کہتا ہے کتنی اچھی سواری ملی ہے، کتنی اچھی سواری ملی ہے. مصطفیٰ کہیں عمر تم سواری دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے، تم یہ تو بات کر رہے ہو، تم نے ابو ہریرہ کو نہیں دیکھا. عمر بڑی ہے، حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن ایک سفر سے آتے ہیں حضرت امام حسین، حضرت ابو ہریرہ، لمبا سفر ہے، تھک گئے امام حسین، بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ کھولا، امامہ کھول کر پاؤں صاف کر رہے ہیں تو حضرت امام حسین نے کہا چچا ابو ہریرہ رہنے دو، آپ میرے نانا کے صحابی ہو، آپ عالم ہو، آپ عمر میں بڑے ہو، میرے ابا کے بھائی ہو، نہ کرو. تو ابو ہریرہ کا جملہ یاد نہیں ہے؟ میرے ابو ہریرہ نے کہا اچھا حسین رہنے دو، اگر میں نے جو مقام جو پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے، جو میں نے تمہارے نانا سے تمہاری عظمتیں سنی ہیں، اگر ان لوگوں کو میں بتا دوں، ان صحابہ کو میں بتا دوں تو کوئی تمہیں زمین پر نہ چلنے دے، بلکہ کوئی تمہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھائے، کوئی تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے. تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد ہے وہ صحابہ جو ابرو کے اشارے پر دین اسلام کے لیے مصطفیٰ کے ابرو کے اشارے پر جان پیش کر دیتے ہیں، کیا وہ حسین کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے؟ وہ حسین کے ساتھ چل سکتے تھے، لیکن معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا. اور اگر ارادہ ہوتا تو تلواریں نہ اٹھاتے، بھالے نہ اٹھاتے، پھر بچوں کو گھر نہ چھوڑتے.
عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لے کے جایا جاتا ہے؟ نہ میرے پیارے بھائیوں، یہ ان کی کارستانی ہے۔ سنیے، اختتام کر رہا ہوں چونکہ میں نے اپنے اگلے یہ بھی میرا اپنا پروگرام ہے اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قاضی ملت قاضی محمد مظفر اقبال رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بعد اس مسجد کو جو ہیرا عطا فرمائے بلا مبالغہ، آپ نے بہترین انداز کام کو رکنے نہیں دیا۔ یار 44 سال کوئی عام ہے؟ 44 سال اس سلسلے کو چلانا۔ قاضی صاحب کو سلام، قاضی صاحب کے معاونین کو سلام، قاضی صاحب کے نمازیوں کو سلام، قاضی صاحب کے ارد گرد متوسلین معتقدین آپ کے تلامذہ کو سلام ہے کہ 2 نسلیں ہیں۔ 44 سال ایک جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف عمر چلی جاتی ہے۔ یہاں بابے بابے بیٹھے ہیں جو جوان ہوا کرتے تھے، جو بچے ہوا کرتے تھے۔ دعا دیتا ہوں اللہ جو جوان بیٹھے ہیں 88ویں جب نورانی محافل ہوں تو یہ نوجوان اس وقت بوڑھے ہو کر یہاں بیٹھے ہو۔ مجھے جو موضوع دیا گیا اس کے مطابق کون سے صحابہ تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ 72 تن، ایک میں 81 اور ایک میں 148، 150، 250 یہ تعداد آتی ہے۔ اکثر تعداد 72 کی آتی ہے۔ مؤرخین نے اہل سیر نے لکھا ہے کہ 20، 21، حد 22 اہل بیت تھے۔ بقایا جتنے بھی تھے یا مصطفیٰ کے صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں۔ بہت ایسا زبان نہ کہی آپ نے، یا مصطفیٰ کے صحابہ تھے یا ان صحابہ کی اولادیں یعنی کہ تابعین تھے۔ اور دونوں کے متعلق جملہ سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، تاریخی سبحان اللہ کہنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ ہر صحابی نبی، لوگ کہتے ہیں امیر دعوت اسلامی کس نعرے پر اعتراض کرتے ہیں؟ ہر صحابی نبی پر۔ میں کہتا ہوں ہر تابعی نبی، ہر تابعی نبی، ہر صحابی صرف نہیں۔ میرے مرشد کریم نباز قوم ولی کامل الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امیر دعوت اسلامی کو سلام ہے۔ ہم ادب کرنے والے ہیں، زندگی میں قدر کرنے والے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، سنیو خدا کے لیے تم بہت عزت کرتے ہو، بہت عزت کرتے ہو، لیکن اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مرنا پڑتا ہے، انہیں مرنا پڑتا ہے، اکابرین کو مرنا پڑتا ہے خدا کے لیے۔ اگر یہ عزت جو آج امیر المجاہدین کی ہو رہی ہے، امیر دعوت اسلامی کی، آج اس طرح عزت کر لو، کنز العلماء کی اسی طرح عزت کر لو جیسے تم آج امیر المجاہدین کی کر رہے ہو، تو اہل سنت واقعاتاً سواد اعظم ہو۔ آج ہم سواد اعظم ہیں لیکن باہر کے فرقے کیا کرنے ہیں؟ اپنے ہی فرقے بنے پڑے ہیں، ہم آپس میں ٹوٹے پڑے ہیں۔ خیر، امیر دعوت اسلامی نے نعرہ دیا، ہر صحابی نبی بولیں اللہ صحابہ کے کوٹے میں نے جنت عطا فرما۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آپ کا عقیدہ نہیں ہے اتنی پرانی محافل میں مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر آپ کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے؟ اگر عقیدہ ہے تو کہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میں کہتا ہوں ہر تابعی نبی، ہر تابعی نبی۔ اگلا سنو جملہ، میرے مرشد کریم نباز قوم کہتے ہیں لوگوں تم میرے الیاس قادری کے اس نعرے پر اعتراض کرتے ہو۔ سنو نباز قوم ولی کامل کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اہل سنت اہل جنت۔ اہل سنت ہو، کسی صحابی کا گستاخ نہ ہو، کسی اہل بیت کا گستاخ نہ ہو، کسی نبی کا گستاخ نہ ہو، توحید کو بھی ویسے مانو جیسے قرآن نے کہا ہے، رسالت کو بھی ویسے مانو جیسے قرآن نے کہا ہے، نبوت کو بھی ایسے مانو جیسے قرآن نے کہا ہے، صحابیت کو بھی ایسے مانو جیسے قرآن نے کہا ہے، اہل بیت کو بھی ایسے مانو جیسے قرآن نے کہا ہے، اولیاء کو بھی ایسے مانو جیسے قرآن نے کہا ہے۔ عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ آخرت تک اگر عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو میرے مرشد کریم فرماتے ہیں صحابہ تو صحابہ ہیں، اہل بیت تو اہل بیت ہیں، یہ تو جنتی ہیں ہی۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل سنت اہل سنت۔ مصطفیٰ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جنتی، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ مصطفیٰ کے 10 صحابہ، 10 صحابہ، اور بھی روایتیں، اور یہ یاد رکھنا ریکارڈنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جامعہ نظامیہ کے طلباء تشریف فرما ہیں، مدارس کے طلباء تشریف فرما ہیں۔ تحقیق ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے،
کسی نے کہیں کیا پڑھا ہوتا ہے، کسی نے کہیں کیا پڑھا ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے طلباء جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جو ہے میسیجز کرتے ہیں، مولانا یہ آپ نے یہ کہا. تعداد کے حوالے سے تحقیق ہر کسی کی ہے. میں نے جو پڑھا ہے 10 صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے دیگر جنگیں بھی لڑی ہیں اور امام حسین پاک کے ساتھ کربلا کے میدان میں بھی گئے ہیں. آئیے میں ان کی تعداد اور ان کا نام برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے بھی پڑھنا ہے. اللہ کرے ان پاک صحابہ، دیکھیں عشرہ مبشرہ ادھر تھے، عشرہ یہ ہیں، وہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. ان کو مصطفیٰ نے کہا جنتی، ان کو بھی مصطفیٰ نے کہا جنتی. ادھر ڈائریکٹ کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، کرتے کرتے 10 صحابہ کو جنتی ہونے کا مجدہ عطا فرمایا. اور انہیں لوگ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور کلہم صحابہ، جتنے صحابہ ہیں ایک ہی جملے میں فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھا ہے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے. ان میں سے نمبر 1 حضرت مسلم بن اوسجہ. میں بھی بولوں گا، آپ نے بھی بولنا ہے تاکہ آپ کی زبان پر ایک مرتبہ تو آئے. قانون نے تو سن لیا نا، تاکہ قیامت والے دن ان کی بارگاہ میں عرض کریں اے مسلم بن اوسجہ، مصطفیٰ کو تم نے دیکھا ہے اور مصطفیٰ کے نواسے نانے کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے ہو، کرم کرو نا ہماری بخشش کی سفارش کر دو. آپ کہیں حضرت مسلم بن اوسجہ، حضرت ظاہر بن عمر بن اسلمی، حضرت ظاہر بن عمر بن اسلمی، حضرت شبیب بن عبداللہ، حضرت عمار بن ابی سلامہ، حضرت مسلم بن کثیر، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب الانصاری، حضرت اسد بن حارث الاسدی، حضرت مجمع الجہنی، حضرت مسلم الاسدی، حضرت ظاہر. یہ 10 صحابہ ہیں جو میرا موضوع تھا کہ کون کون سے صحابہ گئے تھے. 72 تن تھے، ان میں سے 20 اہل بیت اور ان میں سے 10 مصطفیٰ کی یہ صحابہ تھے. باقی جتنی بچتے ہیں یا صحابہ کی اولادیں تھی یا ان کے آگے اولادیں تھی. اس لیے میرے پیارے بھائیو، یہ چونکہ مضمون تھا لیکن اس کے باوجود شرعی حکم علماء تشریف فرما ہے. اگر کوئی صحابی بالفرض کربلا کے میدان میں نہیں گیا تو بولیے کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ وہ صحابیت کا درجہ لے کر جنتی تو بن گیا ہے. اور ہر صحابی نبی. اس لیے میرے پیارے بھائیوں پرفتن دور ہے، ان 2 نمبر تحقیقوں کی طرف نہیں. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، فرمایا تھا کپڑے پھٹ جائیں تو نیا کپڑا لے لینا، جوتی ٹوٹ جائے نئی جوتی لے لینا، لباس خراب ہو جائے نیا لباس لے لینا، مکان خراب ہو جائے نیا مکان بنا لینا، لیکن عقیدہ وہی پرانا جو ابو منصور ماتریدی نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، غوث اعظم نے، اعلی حضرت نے صحابہ و اہل بیت سے لے کر دیا ہے. عقیدہ وہی پرانا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بار. میں آگے اور بولتا لیکن میں نے 10:30 بجے اپنے دوسرے مرکز میں، یہ بھی میرا مرکز ہے، اس میں پہنچنا ہے. میں آگے بھی بولتا اور گفتگو بھی ہے. اور مولوی باشد کے چپ نہ شود. مولوی وہ ہوتا جو کبھی چپ ہی نہ ہو، بولی جائے بولی جائے بولی جائے. میں حرمین سون کفلین اتاری صاحب کو، یہ گواہ بیٹھے میرے ساتھ، بھائی عبدالقدوس نورانی صاحب، وہاں بھی یاد کرتا ہوں. آج انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اتنے علماء جن کی نظر ان پر ہوتی ہے. اب دیکھیں سارے لوگوں کی نظر خطیب پر اور خطیب کی نظر کفلین اتاری پر ہوتی ہے. اور الحمدللہ یہ کوئی خوشامد تو نہیں، کیسا چلا رہے ہیں جی؟ بہت خوبصورت چلا رہے ہیں. اسی لیے میں نے، وہ بھی ہمارا مرکز ہے، یہ بھی ساتھ ڈیوٹیاں ہیں نا، تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ ادھر کی بھی مالک ہیں، یہاں کے بھی مالک ہیں. تو اس لیے ہم نے ایک اور پروگرام ان کے لیے اسپیشل ترتیب دیا. 26 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء. میں کسی ساؤنڈ والے کی توہین نہیں کر رہا، سارے میرے، میں کہتا ہوں ساؤنڈ والا یہاں دریاں بچانے والا وہ عارف ستار اس کا ادب کرتا ہے، ساؤنڈ والا تو پھر بھی علماء کا محسن ہوتا ہے کہ اس کی آواز لے کر لوگوں تک پہنچاتا ہے. 26 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مرکز اہل سنت جامع مسجد سردار کونین میں عظیم الشان سالانہ
پیغام امام حسین کانفرنس، آپ سب تشریف لائیں گے؟ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ سنی اہل بیت کو نہیں مانتے، استغفر اللہ۔ امیر دعوت اسلامی کا جملہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا تھا تم مجھے کہتے ہو ناسبی ہوں، سنو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ محمد الیاس عطار قادری کے ٹکڑے ٹکڑے کرو گے، بوٹی بوٹی سے، خون کے قطرے قطرے سے علی علی کی آواز آئے گی۔ یہ سنی ہیں، سنی۔ مصطفیٰ نے فرمایا المرء ما من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ کسی نے ابو بکر کا انکار کیا، کسی نے عمر کا انکار کیا، کسی نے عثمان کا انکار کیا، کسی نے علی کا انکار کیا، کسی نے صحابہ کا انکار کیا، کسی نے اہل بیت کا انکار کیا۔ جملہ سننا، آخری جملہ، گفتگو میری ختم ہو رہی ہے، اس جملے پر تاریخی سبحان اللہ کہنا، پتہ چلے کہ سنی اپنی نسبتوں پر کیسا فخر، کیسا ناز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صحابہ تو صحابہ، اہل بیت تو اہل بیت، ہم تو مدینے کے کتے کا بھی ادب کیا کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ سننا، صحابہ تو صحابہ ہیں، اہل بیت تو اہل بیت ہیں، ہم تو کدو کا بھی ادب کرتے ہیں اور کدو شریف کہا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، اہل سنت، وہی جملہ جہاں سے شروع ہوا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت کے قصیدے جیسا کسی کا قصیدہ نہیں ہے، اور سنی کے عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب